کشتیاں کنارے پر محفوظ ہوتی ہیں، لیکن کشتیاں کناروں کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اس کام کو شروع کریں جس کو آپ پورا نہ کر سکے۔ زیادہ سے زیادہ عوام کو تھوڑے سے تھوڑے وقت میں اور بہتر سے بہتر طریقوں سے بیدار کرو۔ اس نے کیا پایا جس نے خدا کو کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے خدا کو پایا۔ امانت اور دیانت کے لیے پیسے کی نہیں، مضبوط قوت ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا غریب جس کو امن و امان میسر ہو، اس غنی سے بہتر ہے جس کو جان کا خطرہ ہو۔ جو رقم دے کر دشمن کا کینہ روکنے کی کوشش کرتا ہے تو ہر کمینہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ جو اکثر ناجائز افعال انجام دیتے رہتے ہیں تو ان کا حال بدتر ہوتا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ دوسروں کو دھوکہ نہ دے۔ جو چھپا کر کوئی بھی کام کرو تو اس بات کا لحاظ رکھو کہ خدا دیکھ رہا ہے، اس کا خوف رکھا جائے۔ دور اندیشی منزل میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ بے حس ہو جانا تاکہ لوگ تیری کھال اتار لے، کیونکہ اہل اللہ ہمیشہ بے شرم لوگوں کا بوجھ اٹھاتے آئے ہیں۔ ان بے شرم لوگوں کی کیا بات کرتے ہوں، ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر نیک لوگوں کی مٹی سے صراحی بنا لی جائے تو ملامت گر حسد کی وجہ سے پتھر مار کر اس کو بھی توڑ دیں گے، حالانکہ صراحی ہمیشہ مٹی سے ہی بنائی جاتی ہے۔ اگر سچ میں تکلیف ہی تکلیف ہو تو کچھ معنی نہیں، اگر جھوٹ بول کر آرام ملے تو کچھ فائدہ نہیں، مگر اس مسئلے کی بابت یہی حقیقت ہے کہ آرام دکھ ہے اور وہ تکلیف راحت افزا ہے۔ نرم بات گرم آدمی پر پانی کا کام دیتی ہے۔ میدان جنگ میں تلواروں اور تیروں سے بچنے کے لیے ریشمی دستانے پہنے جاتے ہیں جس سے تلوار کی کٹ ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ریشم کتنا نرم ہوتا ہے، اسی طرح نرمی سے دشمن کی دشمنی بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ زندگی علم میں ہے، راحت معرفت میں ہے، شوق محبت میں ہے اور ذوق ذکر اللہ میں ہے۔ تین طریقے ایسے ہیں جن سے تم بآسانی جان سکتے ہو کہ عورت آپ کو پسند کرتی ہے یا نہیں۔ نمبر 1، جب اس کے سامنے جاؤ وہ اپنی چال بدل لے گی۔ نمبر 2، اگر وہ عورت کھڑی ہوگی تو اپنے کھڑے ہونے کا انداز فوراً تبدیل کرے گی۔ نمبر 3، وہ اپنے لباس درست کرنے لگ جائے گی۔ بدی کے خلاف اکثریت کو منظم کرنا اور ایک مساویانہ عالمگیری معاشرے کے لیے جہاد کرنا ہی اصل مقصد حیات ہونا چاہیے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہو تو خود کو تعریف کرنے کا عادی بناؤ، اور اگر بہتر ہونا چاہتے ہو تو ان لوگوں کی طرف توجہ دو جو آپ پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ راہ دنیا کو ترک کر کے راہ خدا اختیار کر لے۔ راہ خدا ہدایت ہے جس کے ہادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیز دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔